بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والا شخص ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ درود پاک کی عبادت انسان کو ایک ایسا گر سکھا دیتی ہے نا کہ پھر وہ جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، وہ شخص ہر حال میں اپنے خالق کے کائنات سے راضی رہتا ہے۔ اور اللہ کی رضا جاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کو دیکھے کہ وہ خالق کے کائنات سے کتنا راضی ہے، یعنی اللہ کی رضا میں وہ کتنا راضی ہے۔ اللہ پاک نے جو اسے لائف سٹائل دے رکھا ہے، جو اللہ پاک نے طرز زندگی اسے عطا کر رکھا ہے، کیا وہ اپنی اس زندگی سے راضی ہے؟ اگر تو وہ راضی ہے تو سمجھے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، اور جو اللہ کی رضا سے راضی ہو گیا پھر اس سے خالق کے کائنات راضی ہو گیا۔ اور جو شخص اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی، پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی سٹریس اس کے قریب بھی آ جائے۔ پھر ایسا شخص ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ فریش رکھتا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، مشکلیں ہیں بھی صحیح، کوئی معاملات ایسے ہیں بھی صحیح، کوئی مسئلے مسائل زندگی کے اندر اگر ہیں بھی صحیح نا، دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں لائف کے اندر، یہ اٹ از دا پارٹ آف لائف، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں سارا مکسچر بلینڈر جو ہے ان چیزوں کا، یہی آپ کی ایک مکمل زندگی کو جو ہے وہ تصور میں لاتا ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کو لے کر اپنے دماغ پر حاوی کر کے بیٹھ جائے تو پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور سے سنیے گا، درود شریف پڑھنے والا جو شخص ہے نا، چاہے وہ بندہ ہے چاہے وہ بندی ہے، بحیثیت مومن، بحیثیت اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، اگر وہ حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ درود پاک کی عبادت ہی ایسی ہے نا کہ یہ انسان کو غمگین ہونے ہی نہیں دیتی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم اتنا درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن مسئلے مسائل ہمارے جوں کے توں ہیں، وہ ہمارے حل کوئی نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جب آپ نے محبت کے ساتھ جس دن درود پاک پڑھا نا، اس دن اسباب سے آپ کی نظر ہٹ جائے گی۔ اس دن پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے تو کیسے حل ہوگا، تو ہو نہیں رہا تو کب ہوگا، پھر یہ سوال آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں گے، محو ہو جائیں گے۔ پھر درود پاک کی عبادت آپ کو اتنا سرشار کر دے گی، اتنا خوشحال کر دے گی۔ اب وہ خوشحالی کیا ہے؟ وہ آپ کی ذہن کی خوشحالی ہے، وہ خوشحالی آپ کی روح کی خوشحالی ہے، وہ سکون، وہ اطمینان جو آپ کے اندر اترتا ہے وہ آپ کو پریشان ہونے ہی نہیں دیتا۔ پھر مسئلے مسائل بظاہر سامنے ہیں، مشکلیں ہیں سامنے، پتہ ہے آپ کے شعور میں چیزیں ہیں کہ جی یہ ہمارے پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کو حل ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی وہ چیزیں ہیں نہیں، اسباب نظر بنتے آ نہیں رہے ہیں ہمیں، لیکن آپ کا دل اتنا اطمینان میں ہوگا، آپ کا ذہن اتنا پرسکون ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، مشکل اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اور جیت پتہ ہے کس کی ہوتی ہے؟ ان مشکلوں سے نکلنے کی، ان مشکلوں سے لڑتے لڑتے جیت پتہ ہے کس کی ہے؟ یقین والوں کی۔ جس کا یقین اپنے اللہ کی ذات پر اتنا پختہ ہے نا، یقین کریں کہ پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نامراد لوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ یقین کے معاملے تو بہت آگے کی سٹیج ہے نا، بہت آگے کی منزل ہے، کبھی سوچ کر تو دیکھیے گا، کبھی رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے گا۔ اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اس کی ذات پر یقین، یہ چیزیں درود پاک سے آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں، ہم اللہ کی ذات پر یقین کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ پھر درود پاک آپ کو ہر حال میں مطمئن رکھے گا، پھر اللہ کی ذات پر آپ یقین کر کے آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گے، پھر مشکلوں کی طرف آپ کی نگاہ نہیں جائے گی۔ ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے شخص جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اس کے چہرے کی شادابی بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ خوشحال ہے، اور خوشحالی یہ نہیں کہ بڑی کوئی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اس شخص کے پاس اور یہ بڑا کوئی امیر ہے، یہ نہیں۔ خوشحالی آپ کی دلی سکون کی خوشحالی، آپ کے اطمینان کی خوشحالی، اور اس سے بڑی سکون کی دولت سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا کائنات کے اندر، اگر جس کو نصیب ہو گئی تو درود پاک کی عبادت سے یہ نصیب ہوتی ہے آپ کو۔ اور جس کو سکون کی دولت مل گئی وہ ہر حال میں خوش ہے، وہ ٹینشن فری ہے، وہ سٹریس فری ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو درود پاک کی عبادت کو لازم کر لیں، مضبوطی کے ساتھ اس عبادت کو پکڑ لیں، اور کوئی بھی دن آپ کا درود پاک پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتی ہوں، اور میری ہر ویڈیو کے اندر درود پاک پر ہی میرا فوکس ہے کہ درود پاک آپ اتنا اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اتنا آپ عادی ہو جائیں درود پاک کا کہ آپ لوگ خود کہیں اپنی زبان سے کہ جی واقعتاً یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ میں اتنے یقین سے یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میرا اپنی زندگی کا یہ پروسیس ہے، یہ ایکسپیرینس ہے میرا۔ درود پاک سے اللہ پاک وہ کچھ نوازتا ہے کہ جہاں پہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اس چیز کو محسوس کر کے پڑھتا ہے، محبت کے نذرانے پیش کرتا ہے، حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تصور میں یہ چیز لاتا ہے کہ جی میں بھئی محبت میں پڑھ رہا ہوں درود پاک، اپنے نبی پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے درود پاک بھیج رہا ہوں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے نہیں حقیقی لذت آپ کو محسوس ہوتی درود پاک کی۔ پھر آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ آرام سکون سے انشاءاللہ جناب، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ جانے اس کا کام جانے، آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے ٹینشن فری ہو جاتے ہیں۔ پھر درود پاک پڑھنے والا ہر حال میں خوش ہی خوش رہتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اس بات کی بھی گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ کی پیروی کرنے سے کھلا ہے مجھ پر، ضابطے جینے کے انسان میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔